بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں وائس عالم چینل۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں ایک خوبصورت لڑکی نے رکانہ پہلوان اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کشتی کیوں کرائی۔ یہ واقعہ سن کر آپ کا ایمان تو تازہ ہوگا ہی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا دل بھی خوش ہو جائے گا۔ محترم ناظرین اکرام، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ لوگوں تک آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بآسانی پہنچ سکے۔ میرے پیارے دوستو، مکہ میں رکانہ بن عبد یزید نامی ایک خوبصورت، بہادر اور عقل مند مرد رہتا تھا۔ یہ عرب کا نامی گرامی پہلوان تھا۔ بہت سارے پہلوان آئے جنہیں اس نے ایک ہی داؤں میں پٹک کر کھڑا ہونے کے قابل نہ چھوڑا تھا۔ بحثی تھا، صرف لڑنا مرنا جانتا تھا۔ ایک بار مسلمانوں کو تنگ کرنے والے 3-4 آدمیوں نے ایک دن رکانہ پہلوان کو خوب کھلایا پلایا، اور پھر اس سے کہا کہ یہ محمد جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ کسی کے ہاتھ نہیں آتا، نہ اپنی تبلیغ سے باز آتا ہے اور نہ ہی کسی سے ڈرتا ہے، اور لوگ اس کی باتوں کے جادو میں آتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا تم اسے سبق نہیں سکھا سکتے؟ رکانہ نے کہا، کیا تم میرے ہاتھوں سے اس کی ہڈیاں تڑوانا چاہتے ہو؟ رکانہ نے بہت ہی بڑے غرور بڑے لہجوں میں کہا، لاؤ اسے میرے مقابلے میں، لیکن کہیں وہ میرا نام سن کر مکے سے بھاگ تو نہیں جائے گا۔ پھر اس نے کہا، نہیں نہیں، میں اس کے ساتھ لڑنا بھی اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ اس نے اکسانے والے آدمیوں کی بات کو ٹھکرا دیا اور وہاں سے چلا گیا، کیونکہ وہ کسی پہلوان کو اپنے برابر سمجھتا ہی نہیں تھا۔ مسلمانوں کے دشمن خاموش ہو گئے، لیکن سوچتے رہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رکانہ کے ہاتھوں گرا کر ان کا تماشا بنایا جائے۔ نعوذ باللہ، مکے کے یہودی مسلمانوں کو خاص طور پر رسول کریم کے دشمن تھے، لیکن وہ کھل کر میدان میں نہیں آتے تھے۔ وہ خوش تھے کہ اہل قریش آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں۔ انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ قریش کے کچھ آدمیوں نے رکانہ پہلوان کو اکسایا ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کشتی کے لیے للکارے، لیکن رکانہ نہیں مانا۔ ایک دن رکانہ رات کے وقت ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ اس کے قریب سے ایک لڑکی، حسین جمیل لڑکی گزری۔ چاندنی رات میں لڑکی کو رکانہ کو پہچان لیا اور اسے دیکھ کر مسکرائی۔ رکانہ وحشی تھا، وہ رک گیا اور لڑکی کا راستہ روک لیا اور لڑکی سے کہنے لگا، کیا تم جانتی ہو کہ اگر ایک عورت مرد کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ عورت اس مرد کو چاہتی ہے۔ پھر پوچھا، کون ہو تم؟ تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نوجوان لڑکی نے جواب دیا، میں سبت بنت ارمنی کی بیٹی۔ رکانہ نے کہا، اور لڑکی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کر کے بولا، کیا میں تمہیں اتنا اچھا لگتا ہوں اور میری طاقت تمہیں اتنی پسند ہے؟ تمہارے اندر طاقت ہے کہاں؟ تمہاری طاقت نے تو مجھے مایوس کر دیا۔ سبت نے اس کی بات کاٹ کر اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، تم تو محمد سے ڈرتے ہو۔ کون کہتا ہے؟ رکانہ نے گرج کر پوچھا۔ سب کہتے ہیں۔ سبت نے کہا، پہلے محمد کو گرا کر ہراؤ۔ میں اپنی توہین سمجھتا ہوں، لیکن میں تمہاری یہ خواہش ضرور پوری کروں گا۔ صحیح سے معلوم ہوتا ہے کہ رکانہ نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کشتی کے لیے للکارا، اور اس نے کہا، میرے بیٹے، تم بڑے دل اور بڑی ضرورت والے آدمی ہو۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم جھوٹ بولنے سے نفرت کرتے ہو، لیکن مرد کی ضرورت اور صداقت کا پتہ اکھاڑے میں چلتا ہے۔ آؤ میرے مقابلے میں کھڑا ہو جاؤ، آؤ میرے مقابلے میں اکھاڑے میں اترو۔ اگر تم مجھے گرا دو گے تو میں تمہیں اللہ کا بھیجا ہوا نبی مان لوں گا، اللہ کی قسم تمہارا مذہب بھی قبول کر لوں گا، لیکن یہ ایک بھتیجے اور چاچا کی کشتی نہیں ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ کی للکار کو جواب میں کہا، ٹھیک ہے، یہ لڑائی ایک بت پرست اور سچے دین کے پیغمبر کی لڑائی ہوگی۔ اگر تو ہار گیا تو اپنا وعدہ نہ بھول جانا۔ یہ خبر مکہ میں جنگل کے آگ کی طرح پھیل گئی کہ رکانہ پہلوان اور محمد کی کشتی کا مقابلہ ہوگا، کیونکہ پہلوانوں کا کوئی جوڑ نہیں تھا۔
اور جو ہار جائے گا وہ جیتنے والے کا مذہب قبول کر لے گا۔ قریش کا بچہ بچہ، مرد و زن اور تمام یہودی مجمع پہنچ گیا۔ مسلمان اس وقت بہت تھوڑے تھے، وہ تلواریں اور برچھیاں لے کر آ گئے، کیونکہ انہیں یہودیوں سے خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ شاید قریش اس کشتی کے بہانے سے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نقصان نہ پہنچائیں۔ عرب کا سب سے بڑا طاقتور اور وحشی پہلوان رکانہ بن عبد یزید رسول کریم کے مقابلے پر اترا۔ اس نے حضور پاک پر ایک نظر ڈالی اور آپ پر تھپکی کسی۔ آپ نے دعا پڑھی، بسم اللہ توکلت علی اللہ، یعنی شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے اور اسی پر مجھے بھروسہ ہے جو میرا اور تیرا دونوں کا رب ہے۔ پھر آپ پوری خاموشی اور اطمینان سے رکانہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے رہے کہ کہیں وہ بے خبر میں کوئی داؤں نہ کھیل جائے۔ رکانہ آپ کے ارد گرد ایسے گھوما جیسے شیر اپنے شکار کے گرد گھومتا ہے۔ کفار کا ہجوم رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑا رہا تھا۔ مسلمان خاموش تھے، وہ دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی تلواروں کے دستوں کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ پھر آنن فانن میں نہ جانے کیا ہوا کہ اللہ کے رسول نے کیا داؤں کھیلا۔ تاریخ کے ماہر لکھتے ہیں کہ آپ نے رکانہ کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور وہ چاروں کھانے چت پڑا تھا۔ سارے لوگ حیران رہ گئے۔ رکانہ زخمی شیر کی طرح اٹھا اور آپ سے کہا، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ مجھ پر حملہ اس وقت کیا جب میرا پیر پھسل گیا تھا۔ میں تمہارے داؤں سے نہیں، اپنے پیر پھسلنے سے گرا ہوں۔ آپ نے کہا، چلو ایک موقع اور لے لو۔ رکانہ پھر حملہ آور ہوا اور آپ نے پھر وہی داؤں کھیلا اور دوبارہ اسے پٹک دیا۔ فیصلہ کرنے والوں نے فیصلہ کر دیا کہ رکانہ ہار گیا۔ یہودیوں کا مجمع حیران اور پریشان تھا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ رکانہ پھر بھی نہ مانا اور کہنے لگا، تم لوگ مانو گے نہیں، لیکن دراصل محمد نے مجھ پر داؤں اس وقت کھیلا جب میری پلک جھپک گئی تھی اور میں دیکھ نہیں پایا۔ آپ نے پھر کہا، سن رکانہ، اگر تیری آنکھ جھپک گئی تھی اور میرا داؤں اسی وقت چلا تو ایک اور موقع لے لو، لیکن یہ کشتی آخری ہوگی۔ تیسری بار رکانہ بہت جوش خروش کے ساتھ آپ پر جھپٹا۔ اس بار بھی آپ نے زیادہ وقت نہیں لگایا اور اسے آنن فانن میں ہی تیسری بار بھی زور سے پٹک دیا۔ بھاری بھرکم جسم 3 بار پٹکا گیا تو اور کشتی کے قابل نہ رہا، سر جھکا کر ہار مان لی اور اکھاڑے سے نکل گیا۔ یہودیوں کے ہجوم پر سناٹا چھا گیا تھا اور مسلمان ننگی تلواریں اور برچھیاں ہوا میں لہرا لہرا کر اور اچھال اچھال کر نعرے لگا رہے تھے۔ رسول کریم نے للکار کر کہا، اے رکانہ، اپنا وعدہ پورا کرو اور یہ اعلان کرو کہ آج سے تو مسلمان ہے۔ رکانہ مسکرایا اور کہا، اے محمد، اپنا ایمان لو اور یہاں سے چلتے بنو۔ کیا تو نے مجھے اتنا بڑا سچا سمجھا ہے کہ میں اپنا وعدہ پورا کروں گا؟ میری آج تک کی پوری زندگی ہی جھوٹ پر ٹکی ہے۔ مجھے قسم ہے لات اور عزت کی، پہلی بار جب تو نے مجھے پٹکا تھا تو اس وقت بھی میں نے جھوٹ ہی بولا تھا، اور اسی طرح دوسری بار بھی جھوٹ بولا تھا کہ میری آنکھ جھپک گئی تھی۔ میرا کوئی پیر نہیں پھسلا تھا اور نہ ہی میری آنکھ بند ہوئی تھی۔ وعدہ پورا کرنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جب کشتی کا انعام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیا جانے لگا تو آپ نے فرمایا، میرا کام لڑنا اور کشتی کرنا نہیں ہے، یہ تو رکانہ کا کام ہے، لہذا انعام کا اصل حقدار بھی وہی ہے۔ پھر آپ انعام لے کر رکانہ کے پاس گئے اور انعام اس کے ہاتھ میں تھمانے لگے۔ رکانہ نے آج پہلی بار آپ کا نورانی چہرہ اتنے نزدیک سے دیکھا تھا کہ اس کے دل نے گواہی دی کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا۔ تو اس پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی اور ڈبڈبا آواز میں کہا، اے محمد، تم مجھے نہیں ہرا سکتے تھے، ضرور تمہارے ساتھ کوئی طاقت ہے۔ آپ نے فرمایا، اے رکانہ، اسی طاقت کی طرف تو تمہیں بلاتا ہوں۔ اس کے بعد رکانہ نے انعام کو زمین پر پٹک دیا اور کہنے لگا، مجھے یہ انعام نہیں، وہ انعام چاہیے جو کشتی ہارنے پر مجھے ملنا تھا، یعنی مجھے مسلمان ہونا ہے۔ اور پھر مجمع کے سامنے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔
میرے محترم پیارے دوستو، آپ کو اللہ کے رسول کی یہ قربانی والی دعوت پسند آئی ہو تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان لوگوں تک ہمارے آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بآسانی پہنچتی رہے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔